آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی لفافے کے انتظار میں ہوں۔ آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی کسی مطلب کی وجہ سے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آج کھل کر بتاؤں گا۔ آج میں ثابت کروں گا کہ موجودہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی اللہ کا منتخب کیا ہوا دین اسلام کا سپاہ سالار ہے۔ سب سے پہلے شروع کروں گا اس پاک ہستی کی حدیث شریف سے کہ جس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ پھر تاریخ کہتی ہے کہ یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وقت آئے گا کہ اسلام کا گھر یعنی عرب بھی دولت اور اونچی اونچی عمارتوں کی دوڑ میں لگ جائے گا، اور پھر ایک طبقہ ہند کی سرزمین سے اٹھے گا جو دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند کرے گا۔ اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یعنی موجودہ پاکستان۔ ہوں گے کچھ لوگ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے جو حکومت میں نوکری کرتے ہیں، ہوں گے میڈیا کے کچھ لوگ جو عمران خان کو اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ ان کو ٹی آر پی ملتی ہے، لیکن بخدا مجھ جیسے ہزاروں ناچیز جنہوں نے ساری زندگی اس چمن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، اپنا وقت، اپنی ریسرچ، اپنی جان اس شخص پر لٹانے کو تیار ہیں، وہ بھی مفت میں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، احادیث صرف احترام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان پر ایمان واجب ہے۔ میں عمران خان کا غلام نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہوں، پر میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، ان کی حدیث کا غلام ہوں، اسلام کی تاریخ کا طالب علم ہوں اور شریعت کا تابع دار ہوں۔ اپنی ناقص سی عقل کے مطابق قرب قیامت کے آثار دیکھ رہا ہوں، عرب کو پیسے اور اونچی اونچی عمارتوں کی دوڑ میں لگے دیکھ رہا ہوں، اسلام مخالف پراپیگنڈا اور ساری دنیا کی کوششیں دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو چکا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہند سے کوئی نکلے گا۔ چلو ڈھونڈتے ہیں وہ کون ہے، نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اگر اپنی بات کروں تو میں نے 2019 میں اقوام متحدہ میں اسلام کا ایک شعر دیکھا جس نے دھاڑتے ہوئے بلا خوف پوری دنیا کو بتایا کہ اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، دین صرف ایک ہے اور وہ دین محمدی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم لڑیں گے۔ خدا گواہ ہے کہ اس دن میری آنکھوں میں آنسو صرف اس لیے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام کا نعرہ پھر سے بلند ہوتا دیکھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اس شخص نے اسلام کی وہ خدمات کی ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام بھی اسے مان گئے۔ ممبروں پر اس شخص کے حق میں دعائیں نکلیں اور میرے جیسے دین و وطن کے وفادار سر جھکائے ہاتھ باندھے اس شخص کے سپاہی بن کر کھڑے ہو گئے۔ آج سناتا ہوں اس نے اسلام کے لیے کیا 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 ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی چوٹی یعنی اقوام متحدہ میں سب کے سامنے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مت کرو، جب آپ لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارا خون کھولتا ہے اور پھر مسلمان آپے سے باہر ہوتا ہے۔ جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ عرب ممالک بھی جاگ اٹھے، روسی صدر پیوٹن نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، چیچنیا کے مسلمان اش اش کر اٹھے، اردگان نے گلے سے لگایا، محمد بن سلمان چل کر پاکستان آیا، ملائیشیا، قطر، امارات، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، غرض ہر مسلمان ملک نے اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن مجید اور دیگر پاک کتابوں کے لیے امپورٹ کیے جانے والے پیپر تک پہ ٹیکس لگا ہوا تھا، جو ٹیکس اس عمران خان نے ختم کر دیا کہ دینی کتب ہر پاکستانی کم سے کم ہدیہ میں خرید سکے۔ سمندر پار سری لنکا میں وبا سے مرنے والوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں کی دہائی سن کر اس عمران خان نے سری لنکن حکمران کو اس بات پر قائل کیا کہ مسلمانوں کو اپنے پیاروں کو جنازے پڑھانے دو، جس کی بات مانتے ہوئے سری لنکا کی حکومت نے قانون بدل دیا۔ سرور کائنات کی ولادت پر درود و ذکر مصطفیٰ اور اسمبلیوں میں چراغاں کر کے اس وطن کی فضاؤں کو حضور کے ذکر سے معطر کر دیا۔ رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی کہ جس میں علماء اکرام کو شامل کیا اور کہا اس قوم کے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلنا سکھائیں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں قرآن پاک اردو میں پڑھنا لازم قرار دے دیا کہ اس کے بغیر ڈگری بھی نہیں دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنے والے اس عمران خان کا چرچا پوری دنیا کے میڈیا پر ہوا کہ اس دنیا میں ایک مسلمان لیڈر ایسا بھی ہے جو جب مدینہ پہنچتا ہے تو تعظیم میں مدینے کی مٹی پر جوتا تک نہیں پہنتا۔ ہاتھوں میں تسبیح، زبان پر درود پاک، جسم پر قومی لباس، پر اعتماد چہرہ، جس ملک بھی گیا رستے بھی گواہی دینے لگے کہ کوئی مسلمان لیڈر آیا ہے۔ واحد لیڈر جو اسلام کے قانون کو مانتے ہوئے فوراً عدالت میں پیش ہوا کہ اگر حاکم وقت کو بھی قاضی بلائے تو قاضی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بھارت کی طرف سے دوستی اور تجارت بڑھانے کا خط آیا تو بھارتی منافقت اور دوہرے معیار پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے تم سے تجارت بھی نہیں کروں گا۔ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو راتوں رات اپنے وزیر خارجہ کو امریکہ بھیجا، ہنگامی بنیادوں پر اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا اور جنگ بندی کروائی، اور بغیر ڈرے ان کے منہ پر یہ بھی بول کر آئے کہ تم لوگ ڈیپ پاکٹس پر چلتے ہو یعنی منافق ہو۔ قومی لباس پر کسی نے پوچھا کہ آپ شلوار قمیض ہی کیوں پہنتے ہیں تو اس نے کہا دو وجوہات ہیں،
کہ اگر ایک حکمران ہی قومی لباس نہ پہنے تو اس کی عوام کیسے قومی لباس کو عزت دے گی، اور دوسری یہ کہ قومی لباس میرے اپنے ملک کا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میڈ ان پاکستان چیزیں ہی استعمال کریں، اور جب تک میں خود مثال نہیں بنوں گا دوسروں سے بھی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ بینک ملازمین کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں قومی لباس پہنے، کیونکہ قومی لباس میں سادہ عوام آپ سے زیادہ اعتماد سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ اس کے اس مشورے پر میرے ٹی وی چینلز پر بیٹھے فنکاروں اور تجزیہ نگاروں نے مزاح میں اڑا دیا۔ واحد لیڈر جس نے بے حیائی ختم کرنے کے لیے عورتوں کو قرآن کے مطابق کہا کہ پردہ کریں، کپڑے ٹھیک پہنے، حالانکہ یہ عین حکم قرآن ہے کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھانپ لے، مگر اس مشورے پر بھی میرے میڈیا سمیت اپوزیشن اور تمام علماء اکرام میں سے بھی کوئی اس کی حمایت کو نہ آیا، اور وہ مشورہ بھی مزاح میں اڑا دیا گیا۔ پہلا وزیر اعظم جس کو خیال آیا کہ امام مسجد کی بھی تنخواہ ہونا چاہیے، اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ پہلا وزیر اعظم جس کو خیال آیا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے لاکھوں بچے دنیاوی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، انہیں برابری کا موقع دیا کہ وہ جس تکنیکی فیلڈ میں بھی چاہیں جا سکتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، غریبوں سے نظریں چرا لی، اس شخص نے قومی خزانے کا منہ کھول دیا، مشترکہ فنڈ قائم کر کے احساس کیش کے نام پر 12 سے 14 ہزار روپے فی خاندان لگا دیے تاکہ غریب بھوکا نہ رہے۔ مسجد میں بیٹھ کر سینکڑوں لوگوں کے سامنے سود کے بائیکاٹ کی شروعات کر دی اور بلا سود قرض دیا۔ اسلامی قانون کے مطابق غریب امیر کا علاج و تعلیم میں فرق ختم کرنے کے لیے صحت کارڈ اور یکساں نصاب متعارف کروایا۔ جیلوں میں قید مردوں اور عورتوں تک کو پس پشت نہیں ڈالا، بلکہ اسلام کے مطابق ہر مرد قیدی کو سہولت دی کہ جیل کے اندر ہی الگ کمرے میں 4-5 مہینے کے بعد 3 دن کے لیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے تاکہ شریعت کے مطابق نکاح قائم رہے۔ ہندوستانی ڈراموں فلموں کو پاکستان میں بند کر دیا تاکہ فحاشی نہ پھیلے، اور اسلامی تاریخ پر مبنی ڈرامے ارطرل وغیرہ چلائے تاکہ اس قوم کو یاد دہانی ہو کہ اسلام کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تمام تر قانون سازی کی کہ کوئی اپنے والدین کو گھر سے نہ نکالے اور نہ کوئی والدین اپنے بچوں کو گھر سے نکالے۔ گندی فحش ویب سائٹس کو مکمل بین کروا دیا، اور میں صدقے جاؤں فخر مجھے اس وقت اور بھی ہوا جب چیچنیا کے بہادر ترین مسلمانوں کے لیڈر نے روس کے دورے پر گئے کپتان سے مل کر کہا کہ میری 2019 سے جب سے آپ نے اقوام متحدہ میں کلمے کی صدا بلند کی تھی، خواہش تھی کہ آپ جیسے اسلام کے بہادر لیڈر سے ملاقات ہو سکے۔ اس وقت بھی یہ شخص پوری دنیا کے ممالک میں یہ قوانین بنوانے میں مصروف ہے کہ دین اسلام کی توہین کرنا جرم تصور کیا جائے، اور اب الحمدللہ روس اور امریکہ میں یہ قانون بن چکا ہے کہ آزادی رائے کی آڑ میں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا جرم ہے۔ بھارت سمیت اسلام کے دشمن یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو شریعت پر چلانا چاہ رہا ہے، اسکولوں میں نصاب تعلیم کو مکمل اسلامی کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص کے دشمن دن رات اس کو ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ مگر جیسا میں نے کہا، جاؤ بڑے بڑے مفکرین سے رائے لے کر دیکھ لو، فہم و فراست والے لوگ تم سے یہی کہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں اگر کوئی اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا سپاہی ہے تو وہ یہ عمران احمد خان نیازی ہے۔ میں نے آج کی اس ویڈیو میں سفارتی تجارتی کامیابیوں کا ذکر نہیں کیا، اور نہ مجھے ان کاموں سے زیادہ غرض ہے، مجھے ان کاموں سے زیادہ ان کاموں پر فخر ہے جو اس نے دین اسلام کے لیے کیے ہیں۔ ایسے اور بہت سے کام ہیں جو اللہ نے اس سے لینے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میں نہیں ہوں گا، عمران خان بھی دنیا سے چلا جائے گا، مگر یہ میری ویڈیو ثبوت کے طور پر آنے والی نسلیں دیکھیں گی اور حق پر چلنے کا پھل دعاؤں کی شکل میں دیں گی۔ وہ میرا لفافہ ہوگا، وہ میری تنخواہ ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔